السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹروتھ وائس ٹی وی کی اس ویڈیو میں آپ معلوم کریں گے کہ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم مسائل بھی بیان کیے جائیں گے کہ میت کو کفن دینا کس پر لازم ہے، مرد کے لیے کتنا کفن ہو، عورت کے لیے کتنا کفن ہو، چھوٹے بچے کے لیے کتنا کفن ہو۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب کے اس چینل ٹروتھ وائس ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی اسلامک ویڈیوز اس چینل سے اپلوڈ ہوں آپ تک وہ بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے میت کو کفن پہنانے کا جو حکم ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ اب میت کو جو کفن ہے وہ کون دے، تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر میت نے مال چھوڑا تو اس کے مال سے کفن دیا جائے گا، اور اگر میت نے مال نہ چھوڑا تو جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا اس کے ذمہ کفن ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے یا ہے مگر نادر ہے کہ اپنے اسباب سے کفن نہیں دے سکتا، تو بیت المال سے دیا جائے، اور بیت المال بھی اگر وہاں نہ ہو تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے، اور اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ یہ میت کو کفن دینے کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ بیان ہوا۔ اب سماعت کرتے ہیں کہ میت کے کفن کے درجات کیا ہیں، یعنی کتنا میت کو کفن دینا سنت ہے، کتنا کفایت ہے، کتنا ضرورت ہے۔ تو پہلے دو احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ سرکار کا فرمان ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے، یعنی خوش ہوتے ہیں، اور سفید کفن دینا بہتر ہے کہ حدیث مبارکہ ہے اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ تو سفید کپڑے میں کفن دینا میت کو، یہ سفید کپڑے سے کفن دینا یہ افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور رنگدار کپڑے میں میت کو کفن دے دیتا ہے تو یاد رہے سفید کپڑے کے علاوہ کسی رنگدار کپڑے میں بھی میت کو کفن دینا شرعاً جو ہے وہ جائز ہے۔ اب کفن کے درجات جو ہیں وہ تین ہیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے کفایت، ایک ہے سنت۔ مرد کے لیے جو کفن دینا سنت ہے وہ تین کپڑے ہیں، ایک ہے لفافہ جس کو چادر کہتے ہیں، دوسرا ہے ازار جس کو تہبند کہتے ہیں، تیسرا ہے قمیص یعنی کفنی۔ تو یہ تین کپڑے مرد کے لیے سنت ہیں، لفافہ، ازار، قمیص۔ عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، 3 تو یہی ہو گئے، لفافہ، ازار، قمیص، اور چوتھا ہے اوڑھنی، 5واں ہے سینہ بند۔ عورت کے لیے یہ 5 کپڑے جو ہیں یہ کفن کے سنت ہیں، یہ سنت ہو گیا۔ اور اب آتے ہیں کفن کفایت۔ مرد کے لیے جو کفن کفایت ہے وہ 2 کپڑے ہیں، لفافہ اور ازار۔ عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی۔ چونکہ 3 درجات اس کے بیان کیے تھے، سنت، کفایت اور ضرورت۔ پھر ان کا آگے 1-2 مسائل ہیں وہ بھی اس سے متعلق بیان کرتا ہوں۔ کفن ضرورت، کفن ضرورت یہ ہے کہ دونوں کے لیے جو میسر آئے، اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے۔ اب مسئلہ یاد رکھیے کہ بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز و مکروہ ہے۔ جو کفن ہے وہ بلا وجہ کفایت سے کم کرنا، یہ جو سنت، کفایت اور ضرورت کے جو 3 درجات بیان کیے ہیں، تو اس سے متعلق شرعی مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز و مکروہ ہے۔ اور نابالغ جو چھوٹے بچے وغیرہ ہیں ان کے لیے کتنا کفن ہو، تو ان کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ جو نابالغ حد شہوت لڑکوں میں اندازاً 12 سال اور لڑکیوں میں 9 سال دیکھا جاتا ہے، تو جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔
اب سماعت کیجئے کفن پہنانے کا طریقہ۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونجھ لیں کہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1، 3، 5 یا 7 بار دھونی دے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، جس کو لفافہ بیان کیا گیا تھا، پہلے بڑی چادر، پھر ازار جس کو تہبند کہتے ہیں وہ، پھر کفنی، اس طرح بچھائیں۔ پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور موضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہبند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے، جس کو ہمارے ہاں الٹی جانب کہتے ہیں، پہلے بائیں جانب سے، پھر دائیں طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، تاکہ داہنا جو حصہ ہے وہ اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے، یعنی کفن جو ہے ہوا کے ذریعے کھلنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، اور اوڑھنی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب کے ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ پھر بدستور ازار لفافہ لپیٹیں، پھر سب کے اوپر سینہ بند پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھیں۔ تو یہ میت کو کفن پہنانے کا طریقہ یہاں تک بیان ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو ویڈیو خود دیکھی ہے، اصلاح امت کی نیت سے سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ یہ دین کا علم آپ کے ذریعے سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔